وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقفے کے دوران رشید گوڈیل صاحب مجھے قومی نغمہ سنا رہے تھے۔ رشید گوڈیل صاحب، اب یہ جو کراچی کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی اور یہ آپریشن اسی طرح چلتا رہا، اگر واقعی یہ آپریشن ہی آپ اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ امن و امان کی صورتحال اگر خراب ہو تو لوکل باڈیز کا الیکشن کیسے ہوگا؟ حامد بھائی، امن و امان کی صورتحال پہ کنٹرول کرنا لا انفورسنگ ایجنسی کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور یہ کام ان کو اس طرح کرنا چاہیے کہ جہاں کرمنل ہیں وہاں پہ جا کارروائی کریں۔ آپ دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں میں مذہبی دہشت گرد ادھر سے ادھر دندراتے پھر رہے ہیں، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، لیکن بے گناہوں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے گھروں کی تلاشی لی جاتی ہے، ان کے سامان بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ہمارے 2-3 ساتھی تو شہید بھی ہوئے ہیں نا، دلشاد بھائی ہو گئے، اجمل بیگ بھائی ہو گئے۔ تو اس پہ ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا، اور باقی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے ہو رہے ہیں، اس پہ ہم نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں، اور ہماری ہی خواہش تھی نا، MQM کی ہی خواہش تھی کہ شہر میں امن ہو۔ یہ شہر پاکستان کو کما کے دیتا ہے، پاکستان کو کما کے دیتا ہے، اور کراچی کو سب وسائل پہ تو حق جمانا جاتے ہیں، لیکن اس کے مسائل پہ توجہ کوئی نہیں دیتا۔ اس کا انفرا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، لوکل باڈی سسٹم ٹھیک ہو جائے، آدھے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حامد، اچھا، تو سعید غنی صاحب، لوکل باڈی سسٹم پہ MQM کی اور آپ کی جماعت کے اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں، تو اگر دو اہم پارٹیاں جو ہیں ان میں کسی مسئلے پہ اتفاق ہی نہیں ہے تو پھر بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ خوشگوار ماحول میں کیسے ہوگا؟ دیکھیں میر صاحب، پچھلی دفعہ جب الیکشنز نہیں ہو سکے پچھلے 5 سال میں، تو اس کا بنیادی سبب بھی یہی تھا کہ MQM ہماری اتحادی تھی، اور کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کسی طرح اتفاق رائے سے کوئی بلدیاتی نظام ہم لے کر آ جائیں، جس پر ہم ناکام رہے۔ کوشش ہوئی لیکن پھر اس پر اور اعتراضات آ گئے۔ تو اب چونکہ MQM اپوزیشن میں بیٹھی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، ان کا ان پٹ لیا جانا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلی پہ 100% اتفاق رائے ہو۔ اگر اسمبلی کی اکثریت کسی قانون کو منظور کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتوں کو بھی اس کو ایک جمہوری طریقہ کار ہے، اس کو لبیک کہنا چاہیے۔ یہ MQM کا حق ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا نظام ہونا چاہیے اور نہیں ہے، اور انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے، بہرحال ان کا رائٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن کراچی کے حوالے سے جو 2 اعتراضات اٹھائے تھے فاروق ستار صاحب نے، ایک تو غالباً ان کا اعتراض یہ ہے کہ جو رورل ایریاز کی 25 یونین کونسلز ہیں اس کو آپ لوگوں نے کیوں شامل کر دیا ہے میٹروپولیٹن کے اندر۔ دیکھیں، آپ کو شاید یاد ہو جب پیپلز پارٹی نے 79 کا ریسٹور کیا تھا تو اس میں ڈسٹرکٹ کونسل الگ تھی، تو MQM کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، بنیادی اعتراض تھا، کہ پیپلز پارٹی نے اربن رورل کی ڈیوائڈ جو ہے دوبارہ سے پیدا کر دی ہے۔ ہم نے MQM کی ہی اس بات کو مد نظر رکھ کر اس ڈیوائڈ کو ختم کرنے کی بات کی کہ وہ جو رورل ایریاز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جی ان یونین کونسلز کی جو آبادی ہے وہ 8 سے 12-15 ہزار ہے، اور شہروں میں جو ہے وہ 40-50 ہزار ہے۔ دیکھیں، ایک تو جنرلی یہ کہنا غلط ہے کہ کراچی شہر کے اندر کوئی 12-15 ہزار والی یونین کونسلز نہیں ہیں۔ کراچی شہر کے اندر بھی 13 ہزار پہ بھی یونین کونسل ہے، 20 ہزار پہ بھی ہے، 22 ہزار پہ بھی ہے، اور جو رورل ایریاز میں ان میں 26 ہزار پہ بھی ہے، 22 ہزار پہ بھی ہے۔ لیکن بنیادی اس کا میں وجہ بتاؤں، حامد میر صاحب، ایک یونین کونسل تھی پچھلے نظام میں جو 1244 اسکوائر کلومیٹرز پہ تھی، ایک یونین کونسل۔ اب تصور کریں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اب اگر وہاں پر ہم یہ فارمولا اڈاپٹ کریں کہ جی 40 سے 50 ہزار کی پاپولیشن ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو یونین کونسل ایسی ملیں گی 600 کلومیٹر، 700 کلومیٹر، 800 کلومیٹر، کیونکہ اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اب اگر وہ جو فارمولا وہاں پر ہے کہ 15 سے 20 ہزار ہو، اس کو اب اگر شہر میں لے کر آ جائیں تو کراچی شہر کے اندر فلیٹوں کے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر آپ کو 2 یونین کونسلز بنانی پڑیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں کہ اگر کہیں پر آبادی آپ کی زیادہ ہے، کلوز ہے، تو اس میں ایریا کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، اور اگر ایریا زیادہ بڑا ہے تو آبادی کو کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ عدالت میں جانے کی بجائے آپس میں معاملات بات چیت سے طے کر لیں؟ دیکھیں، میں تو بتا رہا ہوں 2 انہوں نے بنیادی اعتراضات اٹھائے جس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں، بالکل عدالتوں میں گئے، اچھی بات ہے، ان کو جانا چاہیے، وہ ان کا رائٹ ہے۔ اچھا، پہ جواب دوں؟ جی چلیں جلدی سے دے دیں، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں، کیونکہ میں ایک کوشش کر رہا ہوں غیر جانبدار مبصر کی حیثیت کو برقرار رکھوں، کہ کراچی جو ہے جس کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کی ماں ہے، بالکل ماں ہے اور سب کو کما کے دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ایک پلاٹ سمجھتے ہیں اور اس پہ ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش کے سارے اس کو اپنا گھر سمجھیں اور گھر پہ قبضہ نہ کریں سب۔ جی حامد بھائی، یہی تو میں بتا رہا ہوں
کہ وسائل پہ تو حق سب جماتے ہیں, مسائل پہ توجہ کوئی نہیں دیتا. اب میں بات کروں سعید غنی صاحب کی نا, سینیٹر صاحب کی, کہ وہ 21 یونین کونسل ہے ملیر کی, جو دیہی آبادی تھی اس کو شامل کر دیا ملیر ضلع کے اندر نا, اس میں شامل کر دیا گیا. اس کی 8,000, 11,000, 9,000, 7,000 آبادی پر مشتمل ہے, اور اس کے ویسٹ میں 4 UC تھی جن کو شامل کیا گیا ہے. سعید غنی صاحب کہتے ہیں دیہی اور شہری کا فرق مٹانا ہے, تو آئیں چلے مل کے ایک کام کے لئے دیہی شہری کا فرق مٹائیں. پھر اس صوبہ سندھ سے کوٹا سسٹم بھی ختم کرتے ہیں, دیہی شہری کا فرق ہی مٹ جائے گا کہ یہ لوگ اہل ہے, یہ لوگ اہل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, لیکن یہ میلافائڈ انٹرسٹ اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی ٹاؤنز مل جائیں, ZMC DMC مل جائیں, اور شہر پہ میئر ان کا ہے, ناظم یا چیئرمین ان کا ہے. اگر آپ جمہوری سوچ رکھتے ہو تو جمہوری سوچ میں وہ گراؤنڈ دیا جاتا ہے جمہوری لوگوں کو کہ وہ اپنے اپنے ووٹر کے پاس جائے. یہ تو میلافائڈ انٹرسٹ ہے, اس لیے ہم کورٹ میں گئے, پٹیشن داخل کیے, اور انشاءاللہ مثبت جواب آئے گا اس کا. اچھا خرم دستگیر صاحب, یہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے وائلنس شروع ہو گیا, دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز میں کنفنٹریشن بہت بڑھ گئی ہے, اور کچھ جو ایک APC ہوئی تھی اس میں جو طے ہوا تھا, لگتا ہے کہ وہ جو اتفاق رائے ہے وہ بھی اب ہوا میں اڑ گیا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دوبارہ وقت آ گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے اہم ایشوز پہ ایک موقف اختیار کیا جائے؟ جی یہ ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے, لیکن پارلیمان بھی موجود ہے اسی مقصد کے لیے, اس میں تمام میجر پارٹیز کی نمائندگی موجود ہے, اور پارلیمان کا فورم کل سینٹ کا اجلاس جاری ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل شام سے ہونے جا رہا ہے, تو وہ فورم بھی پارٹیوں کے لیے موجود ہے. اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ اگر کچھ بنیادی نکات پر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. کراچی کا جو آپریشن ہے اس کے اوپر اتفاق رائے ہے, اور اس میں اگر کوئی خرابیاں اٹھ رہی ہیں اب, تو بلا شبہ حکومت کی طرف سے یہ ایک کھلی اور کھلے ذہن اور دل کے ساتھ آفر ہے کہ اس کو ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر خرابیاں ہیں, اگر درستگی کرنی ہے, یا کچھ جن نکات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, اگر ایسے ایشو اٹھ رہے ہیں تو انہیں فوری طور پر ریزالو ہونا چاہیے. ایک بات بڑی واضح آپ کی طرف سے جو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ مجرم ہے, اس کا فرقہ, زبان, نسل, رنگ نہیں ہے, وہ صرف جرم کرنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس نظر سے ہمیں اسے دیکھنا ہے اور اس کی بیخ کرنی بھی کرنی ہے. اور جو مجرم بے گناہ مسلمانوں کے گلے کاٹے اس کے ساتھ مذاکرات بھی کرنے چاہیے. جی وہ ایک اس کے اوپر آپ ضرور اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک لارجر معاملہ ہے کہ ہم پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں. لیکن جس طرح نواز شریف نے اپنی پہلی تقریر میں بطور وزیر اعظم جب انہوں نے فرمائی, تو انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات سے معاملات حل نہیں ہوں گے, مذاکرات کا ٹائم ان لمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک وقت آئے گا جب وہ لمٹ اگر پہنچتے ہیں ہم, اگر وہ اچھا میں آپ کو یاد یہ دلانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے آپریشن سے پہلے آپ کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کراچی آپریشن کی نگرانی کے لیے ایک مانیٹرنگ ٹیم قائم کی جائے گی. پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کی تھی, پھر تمام پارٹیوں نے اس پہ اتفاق بھی کیا تھا. اب 3 مہینے ہو گئے, وہ مانیٹرنگ ٹیم تو ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو کیا صوبائی حکومت ذمہ دار ہے, وفاقی حکومت ذمہ دار ہے, کون ہے؟ نہیں, مینلی تو یہ ایک سمجھ لیں انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں کہ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ, یہ 3 لوگ ہیں مینلی جو اس کی ڈے ٹو ڈے جو اس میں ایشوز اٹھتے ہیں اس کو ریزالو کرتے ہیں. تو ان جب ہائیسٹ لیول کے اوپر اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, تو فی الحال تو اس ٹیم کی ہمیں آپریشنل بنیاد پر ضرورت نہیں پڑی. اگر کوئی کمی ہے یا اگر کوئی ایسا ان پٹ ہے دیکھیں نا, جو ان تینوں اب سے میں علاوہ بھی بہتر ہے. میں ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے میں آپ کو اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں. میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ لائنز ایریا کراچی جو ہے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا تعلق فلاں پارٹی سے. وہ بچے کہتے ہیں جی ہم تو کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں تم کیونکہ اردو بولتے ہو اس لیے تمہارا تعلق MQM سے ہے. تو میں ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں اس کمیٹی کے سامنے, میں کدھر جاؤں؟ نہیں تو بلا شبہ وزیر داخلہ موجود ہیں, ان کو وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کو تو کانٹیکٹ کرنا, شاید آپ کے کانٹیکٹ میں وہ آ جاتے ہوں, ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. سم ٹائم وزیر اعظم صاحب ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, وہ وزیر اعظم کو نہیں ملتے. اس طرح کے واقعات بالکل افسوسناک ہیں, اور میں خود اس کو کنوے بھی ان کو بھی کروں گا. اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر اس معاملے میں کوئی بھی آپریشن جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, اس میں کمیاں کوتاہیاں ہم سب نہیں. لیکن آپ خرم صاحب, آپ بڑے ہی آبجیکٹو گفتگو کرنے والے آدمی ہیں. وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے یہ طے کیا تھا, وعدہ کیا تھا پوری قوم کے ساتھ کہ اس آپریشن کے لیے ایک مانیٹرنگ ٹیم بنائی جائے گی. 3 مہینے گزر گئے ہیں, مانیٹرنگ ٹیم نہیں بنی. اسی لیے پنجابی میں گالیاں نکال کے پنجاب کو بدنام کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. نہیں, لیکن امیر صاحب شاید جس نکات کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں
اس میں مانیٹرنگ ٹیم سے زیادہ شاید ایک گریونسز سیل قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر ایسی شکایت پیدا ہوتی ہے تو اس کے پاس ایک ریڈیلی آئیڈینٹیفائیبل دروازہ ہو جس کو جا کے وہ کھٹکھٹا سکے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ گریونسز سیل, یہ میں فوراً سجیشن جو ہے چودھری اسرار صاحب کو دوں گا, اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس کی تائید کریں گے کہ گریونسز کمیٹی ضرور بنانی چاہیے کہ کسی بھی کراچی کے شہری کو اس معاملے میں کوئی شکایت پیدا ہو تو وہ دروازہ کھٹکھٹا. سعید غنی صاحب مجھے اگر آپ برا نہ بنائیں ایک چھوٹا سا وقفہ, پھر آپ کو میں فلور دے دوں گا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سعید غنی صاحب, وقفے سے پہلے آپ مانیٹرنگ ٹیم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بھی ایگری کروں گا کہ کمپلینٹ سیل تو بنا سکتے ہیں, کمپلینٹ کمیٹی تو بنا سکتے ہیں, لیکن ایک ایسے آپریشن کو جو جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہو رہا ہے اور کراچی جیسے شہر میں ہو رہا ہے, اس کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی ایسے لوگوں پر بنانا جن کا تعلق براہ راست اس پورے آپریشن سے نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی عجیب مذاق خیز بات ہے جو ہونا نہیں چاہیے. اور کراچی سے آپ بھی واقف ہیں کہ اگر کراچی میں کوئی شریف آدمی کسی کے ذمہ یہ کام لگا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اپنے آپ کو اس دباؤ سے باہر رکھے کہ کچھ مخصوص لوگوں کے دباؤ میں آ کے مرضی کی جو ہے رپورٹس وہ دینا شروع کر دے. اچھا, آپ بالکل ایمانداری سے بتائیے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایمانداری سے جواب دیں گے, کراچی میں جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے کیا وہ بالکل صحیح آپریشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں, امید ہمیں نہیں, آپ نے مجھ سے اتنا سوال پوچھا اور اتنی آپ نے پیچھے اس کے میرے مشکل لگا دی ہے. نیت اگر اچھی ہو تو مقصد اچھا ہے آپریشن کا. دیکھیں, مقصد اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اچھی ہونی چاہیے, اور اگر کہیں سے کوئی خرابی پیدا کر بھی رہا ہے تو ہمیں ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کو روکنے کی کوششیں بھی کرنی چاہیے. اس لیے کہ کراچی آپریشنز پہ صرف کراچی کے 1.5-2 کروڑ لوگوں کی امیدیں نہیں ہیں, پورے پاکستان کی نظریں ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر اس آپریشن کے نتیجے میں بھی کراچی بہتر نہیں ہوا تو پھر لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت سارے سوالات اٹھانے کا موقع ملتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ آپریشن کامیاب نہ ہوا تو کہیں یہ نہ ہو کہ سمندر پہ بھی لوگ قبضہ کر لیں. کیوں خرم دستگیر خان صاحب, جی بالکل سمندر پہ بھی قبضہ ہو رہا ہے. نہیں میر صاحب, چیلنج دراصل بہت سارے حوالوں سے, نہ صرف کراچی کے حوالے سے بلکہ ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے, مسنگ پرسن اس کے اوپر آپ نے حالیہ پروگرام کیے ہیں, ریاست کی عملداری قائم کرنے کا امتحان ہو رہا ہے کراچی میں, جس میں صوبائی حکومت کی بھی اتنے سٹیکس ہیں جتنے وفاقی حکومت کے, بلکہ انفیکٹ پاکستان میں ایک حکومتی سٹرکچر کا امتحان ہے کہ اگر کراچی میں ریاست کی عملداری قائم ہوتی ہے کہ نہیں. یہ میں ضرور کہوں گا کہ جب یہ آپریشن جب پلان ہوا, وزیر اعظم نواز شریف تشریف لے کے, ان کی تمام ٹیم کی, اور مجھے یقین ہے سندھ حکومت کی بھی نیت اس معاملے میں بالکل درست اور اچھی ہے. آپریشن کے دوران ضرور حرکت میں خرابی ہو سکتی ہے, اور وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا, میں نے کہا کہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ وہاں ایک گریونسز کمیٹی بنا دی جائے جس کو کسی بھی اس معاملے میں گریونس ہو وہ اس کمیٹی کے سامنے جا کے اس کو پیش کر سکے کہ یہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی, یہاں تعصب کا مظاہرہ کیا گیا, یہاں غلط طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا گیا, تو وہ کم از کم جو گریونسز کمیٹی ہے وہ فوری طور پہ جو ارباب اقتدار ہے ان کے ساتھ ضرور بات کرے گی. اور ہم یہ چاہیں گے کہ کراچی میں کامیاب طریقے سے, بلکہ ملک پاکستان کا جو معاشی مستقبل جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا, وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے کراچی میں. اچھا رشید گڈیل صاحب, آپ اتفاق کریں گے کہ مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے, لیکن ایک گریونس کمیٹی, کمپلینٹ کمیٹی جو ہے وہ کراچی آپریشن کے حوالے سے ضرور بنا دینی چاہیے. دیکھیں حامد بھائی, جب آپریشن کی بات ہوئی تھی, جو اجلاس ہوا تھا, جو میٹنگ ہوئی تھی, اس میں طے ہوا تھا کمیٹی بنانے کا. حامد بھائی 2.5 منٹ آپ سے اور لوں گا میں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک اگر امن قائم کرنا ہے تو اگر آپ مانیٹر کریں, یونیورسٹیز کالجز میں مانیٹر کریں, تو کراچی میں اگر جھگڑا ہوتا ہے جمعیت ورسز کوئی پارٹی ہوتا ہے, پنجاب یونیورسٹی میں جھگڑا ہوتا ہے تو پنجاب اسٹوڈنٹ فیڈریشن ورسز اسلامی جمعیت طلباء ہوتا ہے, پشاور میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن ورسز اسلامی جمعیت طلباء ہوتا ہے, بلوچستان کوئٹہ کے اندر بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ورسز اسلامی جمعیت طلباء ہوتا ہے. تو دہشت گردی کا کامن فیکٹر بنتا ہے اسلامی جمعیت طلباء اور جماعت اسلامی. اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو سمجھتا پورے پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا. آپ جہاں بھی دیکھ لیں, تھنڈر اسکواڈ سے لے کے البدر الشمس تک, یہ ساری کارروائی ان کی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ طالبان کو سپورٹ کرتی ہیں, جہادی عناصر سپورٹ کرتی ہیں. میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے, اتنے لوگ پکڑے گئے حامد, ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ تو ریاست کہہ رہی ہے, اتنے لوگ پکڑے گئے, کن کے گھروں سے پکڑے گئے, جماعت اسلامی گھروں سے پکڑے گئے. میری صرف گزارش گوڈیل صاحب سے یہ کہ ہمیں معلوم ہے جو بھی حالات ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو ہلڑ بازی کرنے والے لوگ ہیں,
जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो कत्ल करने वाले, उन पे मेरी ये गुजारिश है काबिल बतौर गिरफ्तार कौम चाहिए। हमें फैसला कर लेना चाहिए कि हम उन पर कोई भी जमाती लेबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे वो जो बिल्कुल, प्रोटेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, और MQ ने उन कभी जमातों अपनी के जो सभाओं में पुरअमन और zero tolerance कानून रखा है। को खुर्रम मानने भाई, वाले शहरी हैं, वो भी इससे अनॉय होते हैं। हम ये कहें कि कहीं भी किसी भी जमात में अगर कोई शरपसंद है, कोई गुंडागर्दी करने वाला है, कत्ल करने वाला है और खुर्रम दूसरे भाई, जराइम करने वाला है, उसका उस जमात की चाहे जितना भी वो क्लेम करे, लेकिन जमात उसको सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी सियासी और जमात। MQ में zero गुडेल tolerance है, साहब, criminal गुडेल को साहब, बर्दाश्त नहीं है हमारे पास। गुडेल साहब, ये जो हम जी, हामिद भाई। हर किसी को गद्दार और काफर और हर किसी को मैं गद्दार की दहशतगर्द- बात नहीं कह रहा, मैंने गद्दार की बात नहीं की। नहीं, मैंने कहा कि ये कॉमन फैक्टर आप देख लो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का आपके सामने आया है हामिद। अच्छा। हामिद, आपको नहीं पता थंडर स्क्वाड से नहीं, लेके नहीं, क्या मुझे क्या सारा पता है। आप जितने भी दहशतगर्द तालिबान के पकड़े गए, मैं- ये लिस्ट मेरे पास सामने मुझे पड़ी सारा हुई पता है, लेकिन- ये मैं लेकिन- नहीं कह रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कहा है। अमीरुल अजीम साहब कह रहे थे कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और वो जो लोग वायलेंस में मुलव्वस हैं उसकी मजम्मत भी करते हैं। तो अगर आप पूरी की पूरी जमात इस्लामी या पूरी की पूरी इस्लामी जी में तलबा पे पाबंदी लगा देंगे तो इससे ये नहीं होगा कि आप गद्दारों और पाकिस्तान के दुश्मनों की तादाद में इजाफा करेंगे? देखिए हामिद, अगर हमें आज भी अगर हम लकीर नहीं खींचेंगे मुहिब वतन पाकिस्तानी की और उन कातिलों को शहीद कहने वालों की, हमें लकीर खींचना होगी पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए। आज भी अगर हम में वो खौफ तारी है कि हम इन लोगों को दहशतगर्द नहीं बोल सकते, तो फिर मैं पाकिस्तान से मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं हूं। अगर मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं तो मुझे यकीनन उस पे दहशतगर्दों को आवाज उठानी दहशतगर्द चाहिए। जरूर कहें, लेकिन जिस तरह बिल्कुल मैंने कहता कहा, हूं मेरे मैं। ख्याल में ये तीन और बातें कहना जिन चाहिए। पे इतनी जबान में हमें ताकत हमारा होनी जो चाहिए डिस्कोर्स कि मैं है बोलूं। मीडिया के ऊपर भी और हमारा जो सियासी डिस्कोर्स है आपस में हम गुफ्तगू करते हैं, इस बात पर होना चाहिए कि पहली तो बात है कि जो जुर्म करने वाला मुजरिम है उसका कोई लेबल नहीं है, और हमें सबको बिल्कुल कोई लेबल इस नहीं बात से बिल्कुल अब पीछे हट जाना चाहिए कि हम किसी भी और शख्स को किसी भी वजह पर काफिर या मुल्क का गद्दार करार दें। हम इससे पीछे हट जाना चाहिए, हम सबको, मीडिया पर भी, सियासी तौर पर भी, ताकि कम से कम पाकिस्तान में जो लोग वाकई खराबी और गड़बड़ कर रहे हैं वो आइसोलेट हो जाए और उनको किसी किस्म का फिर सियासी कवर ना मिल सके। जी चले, ठीक है, इस पे गुडेल भाई फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। अभी मेरा वक्त खत्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपका भी बहुत, खुर्रम दस्तगीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमें एक दूसरे पे गद्दारी का फतवा लगाना, एक दूसरे पे कुफर का फतवा लगाना, इससे अब हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया है, सियासी जमातों पर पाबंदियां लगा के देख लिया है। मार्शल लॉ के दौर में सियासी जमातों पर पाबंदियां लगी, जमातें ख़त्म नहीं हुई। इसी तरीके से आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल अवामी पार्टी नैब पर पाबंदी लगाई थी। नैब जो है वो एक ज़माने में बहुत बड़ी पार्टी थी। जब पाबंदी लग गई तो उस नैब में से एक बलोच नेशनलिस्ट पार्टी बन गई, एक पख्तून नेशनलिस्ट पार्टी बन गई, एक सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी बन गई, और उसमें से कुछ अनासर जो हैं वो अलहदगी पसंदी के रुझानात की तरफ चले गए। तो पाबंदियों का नुकसान हमेशा पाकिस्तान को हुआ है, और गद्दारी के इल्ज़ाम लगा के किसी जमात पर पाबंदी लगाना, ये जो माजी के तजर्बात हैं उनको सामने रखकर अगर देखा जाए तो उसके जो नतायज हैं वो मस्बत नहीं निकले, मनफी निकले हैं। और पाकिस्तान में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि MQM पर भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। हम MQM पर भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने वालों की मजम्मत करते हैं। MQM के बारे में भी ये मुतालबा किया था कि ये पाकिस्तान दुश्मन जमात है और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन हम इस मुतालबे की भी मजम्मत करते हैं और किसी और जमात पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जो है उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।